بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نون لیگ یا نواز شریف شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کو اس مقصد کے لیے آرمی چیف لگایا تھا یا اس مقصد کے لیے وہ ہمیشہ سے آرمی چیف کو لاتے ہیں کہ وہ آ کے ان کی بات سنے گا، آ کے ان کی بات مانے گا، آ کے ان کے کام کرے گا، اور جو انہوں نے کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے شریف خاندان نے، اس کو آ کے بچائے گا۔ اور جس طریقے سے پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو NRO دیا، ان کے ساتھ ڈیل کی، اسحاق ڈار کو واپس آنے دیا، مریم نواز یہاں سے بھاگی، مریم نواز کو پاسپورٹ ملا، نواز شریف بھی یہاں سے بھاگا، جس طریقے سے یہ سارا خاندان پورا ٹبر بھاگا اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مکمل سپورٹ کیا۔ حالانکہ دیکھیں، یہی وہ شریف خاندان تھا، یہی وہ نواز شریف تھا، اور یہی وہ شہباز شریف تھا جنہوں نے سٹنگ آرمی چیف جنرل باجوہ سے متعلق اتنی گھٹیا باتیں کی تھیں، اور سٹنگ DG ISI جنرل فیض سے متعلق اتنی گھٹیا باتیں کی تھیں، اور پبلک میں آ کے یہ باتیں کی تھیں، لیکن پھر بھی جنرل فیض اور جنرل فیض نے تو نہیں بخشا ان کو، لیکن جنرل باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈیل دی اور ان کے کیسز معاف کیے، جس میں اسحاق ڈار کی پاکستان واپسی ہوئی، مریم نواز یہاں سے پاسپورٹ پکڑ کے بھاگ گئی، اسی طرح سے ہر ایک کو NRO مل گیا، لیکن نواز شریف آخرکار بچ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ نے پوری کی پوری ڈیل دی، جس کی وجہ سے یہ اب سارا NRO کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہی کچھ وہ چاہتے تھے نئے آرمی چیف سے، اور اتنی جو بھاگ دوڑ کی، اتنی جو انہوں نے جتن کیے، اتنی جو انہوں نے ایفرٹ کی، وہ اسی مقصد کے لیے کی تھی۔ جیسے ہی نیا آرمی چیف آئے گا وہ ہمیں NRO دے گا اور ہمیں سب کچھ کرے گا، لیکن جنرل عاصم منیر کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھتی گئی ہیں، وہ تمام آپشن رکھتی گئی ہیں، اور پوری کی پوری اس ٹائم جو صورتحال ہے، جو خطرناک صورتحال ہے، وہ رکھتی گئی ہے کہ اس میں کون کون سے آپشن آپ کے پاس ہیں اور آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ دیکھیں، اس ٹائم پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اپنی ایک چال چل رہی ہے، اس نے MQM کے ساتھ اب دوبارہ سے معاملات سیدھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے، پیپلز پارٹی کو، آصف زرداری کو پتہ چل گیا ہے کہ MQM نے باہر نکلنا ہے، حکومت کو چھوڑنا ہے، اور ہم نے بھی چھوڑنا ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے بھی چھوڑنا ہے، MQM نے بھی چھوڑنا ہے، دونوں نے حکومت سے باہر نکلنا ہے، تو باہر نکل کے آخر کار ان کو ایک الائنس بنانا پڑے گا۔ دیکھیں، اس ٹائم سب سے زیادہ جو پاپولیرٹی ہے وہ ہے عمران خان کی، اور جتنی اتحادی جماعتیں، جتنے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ مل جائیں، عمران خان کے ساتھ بیٹھ جائیں، عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں، لیکن یہ معاملات آخر کار ٹھیک ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ عمران خان نے جو سولو فلائٹ لی، عمران خان نے جو پاپولیرٹی حاصل کی، عمران خان نے جو سٹرگل کی، عمران خان نے جو ایفرٹ کی، عمران خان نے جو کام کیا، اس کام کی بدولت اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی آسمان پہ چلی گئی، کیونکہ عمران خان اکیلا آدمی نکلا۔ عمران خان نے یہ پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ مجھے اگر حکومت سے نکالا گیا یا میرے خلاف سازش کی گئی، حکومت سے نکلنا تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن سازش کے ذریعے سے اگر میری حکومت کو نکالا گیا، مجھے باہر حکومت سے نکال دیا سازش کر کے، تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور میں ایسا خطرناک ہوں گا کہ پھر میں سب کو بے نقاب کروں گا۔ تو عمران خان نے کیا بھی، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کیا، عمران خان نے امریکہ کو بے نقاب کیا، عمران خان نے تمام کے تمام کرداروں کو بے نقاب کیا، اور ایسا بے نقاب کیا کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور شریف خاندان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت، اگر ہم دیکھیں، یہ اب ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈیل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی یہ ڈیل کر رہے تھے، اسی وجہ سے جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے کیمپین چلائی، جنرل باجوہ کے ایسٹس انہوں نے شو کیے، جنرل باجوہ کے خلاف پورا پروپیگنڈا کیا، اور صحافیوں کو خبریں دی، اور وہاں سے FBR سے ریکارڈ نکال کے دیا تاکہ ان کو بلیک میل کیا جائے جنرل باجوہ کو۔ جنرل باجوہ سے یہ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے۔ جنرل باجوہ نے کئی دفعہ کہا کہ ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اس کا واحد سلوشن الیکشن ہے، الیکشن کال کر دیں، اسمبلیاں توڑ دیں، شہباز شریف تم استعفیٰ دے دو، گھر جاؤ، لیکن یہ مانتے نہیں تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈیل ملے، ہمیں NRO ملے، ہمیں نواز شریف کو واپس آنے کا موقع دیا جائے، نواز شریف کو واپس لایا جائے، اس کے کیسز ختم کیے جائیں، اور اگلے وزیر اعظم کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔
یہ اب معاملہ ہے جو کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ماننے کو تیار نہیں. اب یہی والی ڈیل یہ چاہتے ہیں جنرل عاصم منیر سے، لیکن جنرل عاصم منیر ان کی کوئی بات نہیں سنے گا. یہ جیسے ہی ڈیل آنی ہے جنرل عاصم کے سامنے، ایک تو ملاقات ہو گئی، اس میں جنرل عاصم کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑا پیغام کلیئر چلا گیا کہ اب آپ نے گھر جانا ہے، اب آپ مزید اس پولیٹیکل کرائسس کو نہ بڑھائیں کیونکہ ملکی حالات پہلی بہت خطرناک ہے، اب آپ گھر جائیں، بہتر اسی میں ہی ہے. لیکن اگر نہیں جاتے تو پھر جنرل عاصم منیر کو بالآخر کارروائی کرنی پڑے گی، ان کو گھر بھیجنا پڑے گا، ان کو اس کی حکومت کو گرانا پڑے گا، اس کو برطرف کرنا پڑے گا، الیکشن کمشنر نیا لانا پڑے گا، عمران خان کے تمام مطالبات پورے کرنے پڑیں گے. کیونکہ اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو عمران خان کیا کرے گا؟ کے پی اسمبلی توڑ دے گا، اس کے بعد پنجاب کی اسمبلی توڑ دے گا. پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے یا کے پی اسمبلی، دونوں کی وجہ سے وہاں سے کتنے 300 سے 400 ایم پی اے باہر نکلیں گے اور اتنی زیادہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی. اوپر نیشنل اسمبلی سے نکلتی ہیں تو وہاں سے بھی 100-150 سیٹ خالی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے پورے ملک کے اندر کوئی 500 سے 550 سیٹیں خالی ہوں گی، اور ان تمام سیٹوں کے اوپر الیکشن، ضمنی الیکشن بیک وقت کروانا پاسبل نہیں. جب آپ کے صرف الیکشن 8 سے 10 مہینے دور ہوں یا 6 مہینے دور ہوں تو اس ٹائم ارلی الیکشن کی ہی بات چیت ہو سکتی ہے، اسی کے اوپر بارگین. یہ جو شہباز شریف یا شریف خاندان الیکشن جب بھی ان سے بات کی جائے ٹیبل پہ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ این آر او مانگتے ہیں. کہتے پہلے ہمیں این آر او دیا جائے، پہلے ہمیں جو کیسز ہیں ہمیں وہ معاف کیا جائے، ہمارے ساتھ ڈیل کی جائے، ہمارے کیسز معاف کر کے ہمیں ایک ایسا پیکج دیا جائے تاکہ ہمارے معاملات بہتر ہوں. ہم پاکستان کے اندر لوٹ مار کرتے رہیں، کرپشن کرتے رہیں، لوٹ مارا کرتے رہیں، منی لانڈرنگ کرتے رہیں اور ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے. عمران خان کو اب مائنس کر دیں. عمران خان کو مائنس کرنے کی جو ڈیمانڈ اور این آر او لینے کی جو ڈیمانڈ ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کا، شریف خاندان والوں کا. وہ ان کو ملنی نہیں. وہ جتنی دیر تک اب یہ حکومت ہے، یہ حکومت دن بہ دن عذاب بڑھتا جا رہا ہے، پاکستان کا ملکی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جتنی دیر تک اس حکومت کو فارغ نہیں کیا جاتا اتنی دیر تک یہ کرائسس ملک کا بڑھتا جائے گا. جتنا جلدی ان کو فارغ کیا جائے گا کرائسس اتنا جلدی کنٹرول ہو جائے گا. اب جنرل عاصم منیر کے اوپر، آرمی چیف کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے، اس حکومت کو ختم کیا جائے، شہباز شریف کا استعفیٰ لیا جائے، اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں اور اس کے بعد عبوری سیٹ اپ قائم کیا جائے. کیونکہ عبوری سیٹ اپ آئے گا، وہ 3 مہینے کے لیے کام کرے گا. کچھ ملکی حالات کو دیکھیں. اب انہوں نے ایک اور آپشن نکالی ہے کہ اکانومی جو اس ٹائم خراب کی ہے ان لوگوں نے، اسی کی آڑ میں اکنامک ایمرجنسی نافذ کر کے تو حکومت کو 2 سال مزید چلایا جائے. اب یہ والی جو سازش ہے یہ ایک نئی سازش ہے عمران خان کے خلاف. لیکن عمران خان نہ ان کی بات سنے گا، مانے گا، نہ ہی جنرل عاصم منیر نے ان کی کوئی بات مانی ہے. آخرکار اس حکومت میں ختم ہونا ہے اور جنرل عاصم منیر کے پاس یہی آپشن ہے اور وہ اسی آپشن کو ہی استعمال کریں گے.